أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. معزز سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 تلاوت کی گئی. سامعین کرام، کل کے آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئے تھے اور اس کی تفسیریں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس میں بتلایا گیا تھا کہ کن حالات میں اور کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کو بدر کے میدان میں آمنے سامنے کھڑا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ حق کو حق بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور جو باطل ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس کے جڑ کو کاٹ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 9 پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یعنی اے لوگو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو قبول کیا اور جواب دیا کہ میں تم لوگوں کی مدد 1000 آگے پیچھے اترنے والے فرشتوں سے کر رہا ہوں. ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پے در پے لگاتار لائن لگا کر کے اترنے والے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. سامعین کرام، جب بدر کے میدان میں کفار و مشرکین، کفار مکہ کا جب لشکر ایک طرف آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ جب ایک طرف آ کر کے اپنے پڑاؤ کو ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لشکر کو دیکھا. دونوں لشکر کو دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ 1/3 بھی نہیں ہے، یعنی 1/3 بھی نہیں ہے. کہاں 1000 کا لشکر جرار جو اسلحہ سے بھی لیس ہے، ان کے پاس ساز و سامان کی بھی کمی نہیں ہے، اور کہاں مسلمان صرف 313 جن میں سے اکثر نہتے ہیں اور ساز و سامان بالکل ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے. خیمہ جو کپڑے کا ہوتا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں نا لگایا رہتا ہے لوگ، خیمہ کہتے ہیں اس کو. خیمہ کا مطلب اپنی طرح سے مت سمجھیے گا، خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ وغیرہ کو. وہ لوگ لگائے، کہا کہ ایک ٹینٹ لگاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر داخل ہو گئے. دیکھیے حدیث ہے اس سلسلے میں جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر حدیث نمبر 1763 پہ نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اے اللہ اس وعدے کو پورا کر دے. اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ مجھ سے جو تو نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کا، اسلام کی سربلندی کا وعدہ کیا ہے اے اللہ وہ مجھ کو عطا فرما دے. اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا یہ جو مٹھی بھر لشکر ہے جو ابھی آپ کے سامنے آپ کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے بھڑنے والا ہے، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لشکر آج تباہ و برباد ہو گیا، آج تو نے اس کو ہلاک کر دیا، اے اللہ پھر کبھی بھی اس روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ آپ کے جو کندھے پہ چادر تھا وہ سڑک کر کے نیچے گر گیا. اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خیمے میں داخل ہوئے، اس چادر کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈال کر کے پیچھے سے چمٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے الحاح و زاری کی حد کر دی، آپ نے اپنی دعا میں حد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے رب نے تم کو جواب دیا، تمہاری دعا کو قبول کی کہ میں تم لوگوں کی مدد 1000 کنٹینیو لگاتار قطار لگا کر کے اترنے والے فرشتوں سے تم لوگوں کی مدد کروں گا. سامعین کرام، اسی حدیث کے بعد جو دوسری حدیث صحیح مسلم کی اس کے اندر
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جنگ کے دوران ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ایک دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے ایک مسلمان، وہ دوڑ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، لیکن اچانک وہ اپنے سامنے اپنے اوپر کوڑوں کی آواز سنتا ہے، کوڑا چلتا ہے، شائیں کی آواز آتی ہے، ویسے کوڑے کی آواز سنا اور سوار کی آواز آئی، سوار اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم آگے بڑھو، اور اچانک دیکھا کہ جو آدمی اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہے وہ اچانک چاروں شانے چت ہو گیا، دیکھا تو اس کے ناک کے اوپر زخم ہے اور اس کے پیشانی اور سر کے اوپر بھی زخم ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس کو کوڑا لگایا گیا، اور کوڑا لگنے سے اچانک اس کا پورا جسم سبز ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ وہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دوران جنگ ایسا ایسا دیکھا ہے۔ کہا کہ وہ تیسرے آسمان کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب المغازی باب شہود الملائکۃ بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو اپنے گھوڑے پہ سوار تھے اور اس کے اوپر لڑنے کا پورا ہتھیار اور اسلحہ تھا۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے نہتھے اور مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتے سے کی۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو سربلند کیا۔ اس میں حدیث کے مطابق 70 دشمنوں کو قتل کیا گیا اور 70 کو قیدی بنایا گیا، اور اسی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو خوشخبری دی، خوشخبری مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی، پہلے ہی خبر سنا دیا، پہلے ہی خوشخبری سنا دی، کیوں؟ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان مٹھی بھر تھے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ جب مسلمان نکلے تھے تو وہ غزوہ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ اس لیے نکلے تھے کہ ایک قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، جو مکہ والوں کا تجارتی قافلہ تھا جس میں صرف 40-50 آدمی تھے، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے مسلمان نکلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ اس طرف نہیں بلکہ غزوہ بدر میں آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے سر کو توڑنا چاہتا تھا، حق کو سر بلند کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مسلمانوں کو یہ بات تھوڑی تکلیف دہ محسوس ہوئی، کچھ ناگوار گزری، ان کو لگا کہ شاید ہم لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اطمینان کے لیے، ان کے سکون کے لیے اپنے سامنے 1000 کا لشکر دیکھ کر کے کہیں گھبرا نہ جائے، کہیں حوصلے پست نہ ہو جائے، کہیں ان کی ہوا نہ اکھڑ جائے، کہیں مسلمان لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار نہ ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پہلے ہی خوشخبری سنا دی، کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، ہم نے جو خوشخبری سنائی ہے اس لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، جب بھی مدد آئے گی اللہ ہی کی طرف سے آئے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آسمان سے 1000 فرشتوں کو اتارے بغیر بھی تمہاری اپنے آپ مدد کر سکتا ہے، اور تم کو فتح و سربلندی سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابھی فرشتے کو نازل کر کے تمہاری مدد کی وہ بھی رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ فرشتے کی مدد کی تو وہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور آدمی اگر کسی جنگ میں لڑ رہا ہے اور بظاہر کوئی اس طرح کی جو ہے مدد اللہ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدد اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مدد ہر حال میں اللہ کی طرف سے، بغیر فرشتے کے بھی تم کو جتا سکتا ہے، فرشتے کے ساتھ بھی تم کو جتا سکتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ خوشخبری تم کو اس لیے دی جا رہی ہے لتطمئن قلوبکم، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، لتطمئن بہ قلوبکم، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور جان لو کہ مدد ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، اللہ سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تمام کے اوپر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا جو اصل جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ
کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ربط مضبوط کر لے، اگر انسان ظاہری اور باطنی طور پر اپنے دل کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے ان کا رب کوئی دوسرا ہے، اور ابھی جو ہم مسلمان ہیں ہمارا رب کوئی دوسرا ہے، نہیں، رب وہی ہے، اخلاص کے اندر تبدیلی آئی ہے، رب وہی ہے، ایمان کے اندر کمزوری آئی ہے، رب وہی ہے، لیکن غزوہ بدر کے اندر جو مسلمان تھے ان کا کردار ہی کچھ اور تھا، ہمارا کردار ہی کچھ اور ہے، اس لیے آج مدد ہم سے کوسوں دور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی غزوہ بدر میں جس طرح سے مسلمانوں کی مدد ہوئی ہماری مدد ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، نیت اور اخلاص کے اعتبار سے اسی طرح سے بلند کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے اوپر ہر وقت قادر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔